اور جب اپنی حکومت جانے کی باری آئی تو کہا میں اس کو سیاست نہیں، اس کو جہاد کہتا ہوں۔ اور اس جہاد کا نتیجہ کیا نکلا کہ جناب انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آگ لگا دی، جناح ہاؤس کو بھی آگ لگا دی، فوجی تنصیبات پر حملے کیے، لوگوں کی گاڑیاں جلائیں، ظلم کی ہر حد توڑی۔ تو جہاں جہاد کرنا چاہیے تھا وہاں کہا کہ جو جہاد کے لیے جائے گا وہ کشمیریوں پر بھی ظلم کرے گا، اپنے آپ پہ بھی ظلم کرے گا۔ حالانکہ کبھی آپ نے اس کا کوئی بیان سنا؟ برما میں لاکھوں لوگوں کی عزتیں لٹ گئیں، کوئی اعلان نہیں کیا، برسر اقتدار تھا۔ کشمیر اپنے ہاتھوں سے بیچ دیا، کوئی اعلان نہیں آیا۔ آدھا گھنٹہ سگنل پہ کھڑے ہو کے احتجاج کرنا ہے، اور احتجاج کے ساتھ بھی کبھی جہاد ہوئے؟ اور جب اپنی باری آئی تو یہ جہاد کن کے لیے ہے؟ ہم نے حقیقی آزادی لینی، بھائی کس سے آزادی لینی ہے؟ ہندو سے آزادی لینی ہے؟ جہاں مسلمانوں کو جناب تم اپنے ہاتھوں سے جن کا سودا کر کے آئے ہو، آزادی کس سے لینی ہے؟ فوج سے آزادی لینی ہے؟ تو جن ملکوں میں فوج نہیں ہے ان کی حالت دیکھیں کیا ہوئی۔ قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ، جب آپ کے دور میں اسی حکومت نے مسجدوں کے دروازے توڑے، جوتوں سمیت مسجدوں میں داخل ہوئے، یہی لوگ لائبریری کی کتابیں گرا کر جوتوں سمیت کتابوں پہ پھرتے رہے۔ وہ احادیث تھی، قرآن تھا، تفاسیر تھیں، اس وقت کچھ خیال نہیں آیا۔ آج کہتے ہیں جی عورتوں کی بے حرمتی ہوئی، دروازے توڑ کے اندر آ گئے۔ بھئی جو دروازہ توڑ کے اندر آئے عورتوں کی بے حرمتی کرے وہ تو مجرم ہے، جو مسجد کا دروازہ توڑ کے جوتوں سمیت اندر آئے وہ مجرم کیوں نہیں ہے؟ اور وہ بھی مجرم ہے، اس کو بھیجنے والے بھی مجرم ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، آج تو جناب عدلیہ بھی کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے جناب یہ کیا ہے آدھے گھنٹے کے اندر یہاں پیش ہو، آئی جی بھی پیش ہو، فلاں بھی پیش ہو، فلاں بھی پیش ہو۔ تو جنہوں نے ختم نبوت پہ حملہ کیا کبھی ان کو بھی ایسے بلایا ہے؟ آج وقت ہے قوم رسول اللہ کے دین کے لیے کھڑی ہو جائے، کہے بھئی ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تخت پر رسول اللہ کا دین چاہیے۔ جب دین تخت پہ ہوگا مسجدوں کا بھی احترام ہوگا، پھر چادر چار دیواری کا بھی احترام ہوگا۔ جب ہر قانون، ہر کام شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا تو تبھی نظام میں بہتری آئے گی۔ اور یہ وہی فرعون صفت انسان ہے۔ اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ڈبو کو، جو اس وقت جب تحریک لبیک کی بات آئی تو کہنے لگا کہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت خادم حسین رضوی کو بھی تھانے میں بند کر دیا ہے، اور اس جماعت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو آج دیکھ میرے رب کی لاٹھی بے آواز ہے، آج لوگ دھڑا دھڑ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان سے پوچھو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو تو وہ کہتے ہیں یہ فوج کے بھی دشمن ہیں، یہ ملک کے بھی دشمن ہیں۔ تو ملک دشمنوں کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ تو پتہ چلا عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ کریک ڈاؤن تو تحریک لبیک پہ بھی بہت ہوا اور شدید کریک ڈاؤن ہوا، لیکن الحمدللہ کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ میرا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا جتنے مرضی ظلم کرنے ہیں کر لو، میرا جینا بھی لبیک کے لیے، میرا مرنا بھی لبیک کے لیے ہے، میرا مال بھی لبیک کے لیے ہے، میرا خون بھی لبیک کے لیے ہے۔ کیونکہ بابا جی ہمیں سمجھا گئے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو آج ایک کریک ڈاؤن وہ بھی تھا، یہ آج بھی ہے، لیکن اس وقت وہ جس کو پکڑتے تھے الحمدللہ وہ سینہ تان کے کھڑا ہوتا تھا کہ ہاں میں لبیک کے ساتھ ہوں، میں رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے آیا ہوں۔ اور آج ہمارے بندے تو وہ تھے نا، پولیس کو دیکھتے تھے اور لبیک کے نعرے لگانے لگ جاتے تھے، اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ آج بھی تصویریں نظر آئیں گی، وہاں بھی وکٹری کا نشان بنایا ہوا ہے، وہاں بھی وکٹری کا نشان بنایا ہوا، ہتھکڑیاں لگی ہوئی۔ اور آج کیا ہے کہ پولیس کو اپنی طرف آتا دیکھا اور پھر جناب
یوں بھاگے، ایک مرتبہ منہ کے بل گرے، دوسری مرتبہ منہ کے بل گرے، دو بندوں نے پکڑا ہوا، زبان نکلی ہوئی، کون آ رہا ہے جی؟ پی ٹی آئی کا قائد آ رہا ہے، ڈوب کے مرے نہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ ہاں، قبلہ امیر المجاہدین جس سج دھج سے جیل میں رہے، اور 1-2 دن نہیں 8 ماہ جیل میں رہے، اس کے باوجود جب واپس آئے تو لوگ کہنے لگے کہ اب ٹی ایل پی والوں کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، آپ نہیں بولیں گے۔ تو آتے ہی آپ نے سب سے پہلی بات یہی کہی کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں، آتے ہو جب جیل سے آئے تب بھی اس مرد کلندر کی وہی للکار تھی، اور زمانے کو یہ بتا دیا کہ جو حضور کے غلام ہوتے ہیں نا وہ قید و بند سے گھبراتے نہیں ہیں۔ آج جو بابا جی کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں سے ایک نام بتاؤ جو آج ویل چیئر پہ نہیں ہے، ایک بتاؤ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ اور بابا جی نے فرمایا تھا تساں بھی رونا ہے تے تہاڈیاں نسلاں بھی رونا ہے۔ آج خود بھی رو رہے ہیں، اور نیٹ نکال کے دیکھو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب مجھے پتہ نہیں ہے میری امی کس حالت میں ہے، میرا ابا کس حالت میں ہے۔ بھائی جو جو غداریاں کی ہیں ان کی سزائیں لے رہے ہیں، اور کس حالت میں ہیں وہ سزائیں لے رہے ہیں، اور انہوں نے بھی رونا ہے، ان کی نسلوں میں نے بھی رونا ہے، کیونکہ اس مرد کلندر نے فرمایا تھا کہ انہاں بھی رونا، انہاں دی نسلاں بھی رونا۔ کنہ فرمایا جنہ جنہ دین دا رستہ روکیا، یا اللہ انہاں نوں گن لے، کلیاں کلیاں انہاں نوں ذلیل کر کے مارنا ہے، تاکہ قیامت تک دنیا یاد رکھے کہ دین دا راستہ روکن والےاں نوں تو کیوں جی سزا دینا ہے۔ یہ اس مرد کلندر کی دعا تھی، آج حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔ اور ایک مرد کلندر کی اور بھی بات سن لیں، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی خفیہ تدبیروں میں سے یہ بھی ایک خفیہ تدبیر ہے کہ تحریک لبیک کی حکومت آنی ہے اور حضور کے دین نے تخت پہ آنا ہے۔ آج یہ حالت ہے، ویسے بندیاں نے بھی قدر نہیں کیتی یوتھیاں دی، جڑے یوتھی سڑکاں تے دھکے کھاندے پھردے ہوندے سن، اج انہاں دی 2-2 لاکھ روپیہ قیمت ہے۔ یوتھی دا ایڈریس دیو تے 2 لاکھ روپیہ انعام ملے گا، کوئی بھی یوتھی ہے۔ کیوں؟ غداراں نوں اللہ انج ذلت دا توق پواندا ہے۔ اچھا مینوں سمجھ نہیں آندی، ویسے رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے تو کھڑے نہیں ہوئے، اور ایک پلے بوائے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جس کو ہر کوئی کہہ رہا ہے یہ پلے بوائے ہے، صرف ہم نہیں کہہ رہے، ہر ایک کہہ رہا ہے یہ پلے بوائے ہے، یہ انٹرنیشنل زانی ہے۔ یار وہ کتنے رجسٹرڈ بے غیرت ہوں گے جو پھر بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سے بڑا بے غیرت کون ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہوئے، نفاذ نظام مصطفیٰ کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہوئے، پلے بوائے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا پوچھا تو جائے گا نا کہ آپ رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یا دین کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ تو پھر کیا جواب ہوگا؟ تو تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج موقع ہے، رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دنیا کی بہتری بھی اسی میں ہے، آخرت کی بہتری بھی اسی میں ہے۔